الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله العلي العظيم معلم الکرام برادران اسلام و طریقت، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس بابرکت اور پرنور محفل پاک کی حاضری نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس بابرکت اور محفل پاک کے اندر حاضری قبول فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ محفل میں یہ طے ہوا تھا کہ ہر انگریزی مہینہ کی دوسری اتوار کو یہ محفل پاک منعقد ہوگی، اور انشاءاللہ ہر ماہ جو انگریزی مہینہ ہے اس کی دوسری اتوار کو یہ محفل پاک 9 بجے منعقد ہوا کرے گی۔ آج میرا خیال تھا کہ ضرورت مرشد کی بیعت پر گفتگو کی جائے، میرا خیال تھا۔ تو پھر میں نے یہ خیال کیا کہ عید قربانی کا موقع بھی ہے، حج کا بھی موقع ہے، لاکھوں فرزندان توحید حج کا فریضہ ادا کر چکے ہیں، کل قربانی کا سلسلہ بھی ہوا، یہ ایام تشریق ہے۔ تو میں نے کہا کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر پاک کیا جائے، کوئی مناسک حج کی مناسبت پر گفتگو کی جائے، تو آج کی تقریر کا یہی موضوع ہے۔ تو پھر انشاءاللہ آئندہ بیعت مرشد کی اہمیت پر آئندہ محفل میں گفتگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی، رسول اور اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آپ کی نسل پاک کے اندر 40,000 نبی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پھر ان کے لیے بڑی عزت اور شرف کی بات یہ تھی کہ ہمارے آقا و مولا نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی نسل پاک میں تھے۔ ان کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام سے انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، انبیاء بنی اسرائیل، ان کے فرزند حضرت اسحاق کی اولاد، سبحان اللہ، اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 3 بڑے امتحانات آئے۔ قرآن پاک کی 63 آیات کے اندر
ان کے تینوں امتحانات کا اللہ نے ذکر کیا۔ پہلا امتحان تو یہ تھا کہ نمرود کافر بادشاہ نے انہیں آگ مار، اس لیے ڈالا کہ وہ کلمہ حق کہتے تھے، اس لیے کہ وہ کلمہ حق کہتے تھے۔ تو نمرود نے آگ میں ڈالا، آگ جلائی گئی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں، آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ سے بات کروں، تو حضرت خلیل نے فرمایا جبریل تیرے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ پھر ان کے لیے آگ گلزار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کو آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ پھر ان کے لیے آگ گلزار اور بہار اللہ نے بنا۔ آپ کا ایک بال بھی آگ میں نہیں گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، طبقات ابن سعد، کنز العمال شریف، خصائص کبریٰ، شرح رخانی کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضور کے صحابی تھے عمار بن یاسر۔ مکہ کے کافروں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو پکڑ کر جہاں انہوں نے آگ جلائی تھی ان کو ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے غلام کو کافر جلانا چاہتے ہیں، تو حضور تشریف لے گئے اور حضرت عمار بن یاسر کے سر پر اپنا دست مبارک اور پڑھا، یا نار کونی بردم و سلام علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ میرے غلام عمار بن یاسر پر اس طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح ابراہیم خلیل پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ تو جسم کا جلانا تو ایک طرف، ان کے کپڑے بھی آگ نہ جلا۔ میرے دوستو، یہ انبیاء علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی سیف زبان ہوتے، سیف زبان ہوتے، جو فرماتے ہیں وہی کچھ ہوتا۔ واقعہ ان کے قول کے مطابق ہو جاتا ہے، جو واقعہ ہونے والا ہوتا ہے۔ نبی اللہ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان تھی کہ واقعہ ان کے قول اور ارشاد کے مطابق ہو، اور یہ واقعہ آپ کے فرمان کے مطابق ہو گیا کہ آپ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار الانبیاء قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کو صدیق بھی کہا گیا، صدیق بھی
علماء نے لکھا ہے صادق کا معنی ہوتا ہے سچا، صادق کا معنی سچا، اور صدیق وہ ہوتا ہے کہ واقعہ اس کے قول کے مطابق ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ گو شریف۔ حضرت یوسف کو علیہ السلام کو صدیق بھی کہا گیا۔ قرآن پاک میں ذکر ہے دو قیدیوں نے خواب دیکھا، ایک قیدی نے کہا کہ میں انگریزوں کا راستے توڑ رہا ہوں، اور دوسرے قیدی نے یہ کہا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکر ہے اور پرندے اٹھا اٹھا کر۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں یہ خواب آئے، آپ ان خواب کی تعبیر کریں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر کی، فرمایا جو منہ سے رسول نچوڑ رہا تھا تو بادشاہ کا ساتھی ہو جائے، بادشاہ کو تیرے خواب کی تعبیر سے۔ اور جس نے کہا تھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اٹھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کشیدگی کر جائے گا، پھر پھانسی کر جائے۔ بعد میں وہ دونوں کہنے لگے کہ اے حضرت یوسف، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا، ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہم نے تو آپ نے فرمایا خواب تم نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، جو کچھ ہم نے فرما دیا ہے وہی کچھ ہو کے وہی کچھ ہو کے پھر اسی طرح ہو ساتھی بن گیا ہو۔ مفتی احمد یار خان صاحب بہت بڑے مفسر ہیں رحمت اللہ علیہ، گجرات کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، میری لائبریری میں موجود ہے۔ اس کتاب کا نام ہے سفر حرم۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد سے واپس آ رہے ہیں، غزوہ احد سے مالک بن سنان صحابی کی ماں رستے میں گئی، اس نے آپ سے پوچھا کہ میرا بیٹا جہاد کے لیے احد میں گیا تھا اور وہ مائی کا بیٹا صحابی شہید ہو گیا احد کی جنگ میں، شہید ہو گیا۔ تو اس نے جناب صدیق اکبر سے پوچھا کہ میرا بیٹا وہاں احد کی جنگ میں گیا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ آپ کی زبان سے نکل گیا کہ پیچھے آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شہید کو دنیا کی زندگی عطا کر دی کہ صدیق کی صداقت پر حرف نہ آئے، کیونکہ صدیق کی شان ہوتی ہے کہ واقعہ اس کے قول کے مطابق۔ تو پھر اللہ نے اس کو پھر دنیا کی زندگی عطا مالک بن سنان کو عطا فرما دی تاکہ حضرت جناب صدیق کی صداقت کی عظمت قائم رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ گھوش۔ بات یہ شروع ہوئی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے عمار بن یاسر کے سر پر
اور آپ کو دنیا کے اوپر خطبہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ میں بہت سے موضوعات حدیث میں آتا ہے حضور صحابہ کے درمیان تشریف فرما دور سے ایک سوار تھوڑا تھوڑا حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی ابو ذر نہیں ہے کوئی اور ہے صحابہ کرام نے پھر حضور نے فرمایا ابو ذر آ رہا ہے صحابہ نے سوار کو دیکھا سوار کی سواری کو دیکھا عرض کیا یا رسول اللہ یہ ابو ذر نہیں ہے کوئی اور ہے حضور نے فرمایا کونا باب ذر نے اگر ابو ذر نہیں ہے تو ابو ذر ہو جائے سبحان اللہ قسم خدا کی وہ سوار ابو ذر اللہ کی نبی صاحب سے ربان ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہلا امتحان یہ تھا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا ان کے لیے آگ ٹھنڈی اور گلزار اب ایک اور امتحان آیا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین یا اللہ مجھے نیک فرزند اللہ والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولادیں نیک ہوں دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ نیک اولاد حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے مصر کے وزیر اعظم بادشاہ مصر سے لوگ آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یعقوب علیہ السلام کنان میں رہتے تھے ان کی خدمت میں مصر کے لوگ آئے کہ آپ کو مبارک ہو آپ کا بیٹا وزیر اعظم بادشاہ بن گیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس بات کو چھوڑو یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا مصر میں اسلام کا پابند بھی ہے یا نہیں ہے نیک بھی ہے یا یہ مجھے بتاؤ مصری لوگوں سے تو انہوں نے عرض کی حضور آپ نبی یوسف علیہ السلام نبیوں کی اولاد وہ تو بڑے نیک ہیں بڑے نیک ہیں تو آپ نے فرمایا اس کے بادشاہ ہونے کی اتنی خوشی نہیں جتنا اس کا صالح اور نیک ہونے کی مجھے اللہ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ بیٹا وہ عطا کرنا جو صالح ہو نیک ہو بڑھاپے میں پچھلی عمر میں یہ دعا مانگی تھی کہ نیک ہو صالح ہو دعا مانگنی چاہیے اللہ صالح اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرما آپ نے ان کو ہاتھوں پر اٹھایا اور اللہ کے حضور میں عرض کیا مولا تیرا بے پناہ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عمر میں اتنا خوبصورت فرزند عطا دعا میں اللہ کا شکر ادا
ملک شام میں رہتے تھے نا یعقوب علیہ السلام، اور ان کی ولادت بھی حضرت اسماعیل کی ملک شام میں ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک امتحان آیا، اللہ نے حکم دیا اپنی بیوی اور اپنے اس بچے کو مکہ کی سرزمین میں پہنچاؤ، جدا کر دو، اولاد تو سب کو چاہیے، اور میں نے مشاہدہ کیا نیک لوگوں کو زیادہ اولاد چاہیے۔ اللہ اکبر، تو حکم تھا اپنی بیوی مائی ہاجرہ اور بچے کو لے کر ملک شام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچا، اور ان کے لیے حکم تھا کہ اے میرے خلیل ان کو پہنچا کے تم ملک شام آ جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ خشک پہاڑوں کی وادی، آسمان کے بغیر وہاں کوئی چھتی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھی، کوئی انسان بھی وہاں اس وقت نہیں رہتے تھے، خدا کا گھر بھی طوفان نوح کی وجہ سے گرا پڑا، کوئی بھی بواد غیر ذی زرع، ایسی وقتی جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے یار، یہ بھی ایک امتحان تھا جو بیٹا دعائیں مانگ مانگ کر اللہ نے دیا تھا کہ اس کو جدا کرو تم ملک شام میں واپس ہو۔ اللہ واقعہ تفصیلی اشارے کر رہا ہوں۔ اب یہ دوسرا امتحان، تیسرا امتحان، بچہ جوان ہو گیا، 14-15 سال عمر ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ حضرت ابراہیم خوش ہوئے کہ اب بیٹا میرے ساتھ کندھا، میرے کندھے سے کندھا ملا کر چلے، 14-15 سال عمر ہو۔ اب حکم آ گیا کہ میری راہ میں اپنے فرزند کو ذبح کرو، قربان کرو۔ اپنا نبیوں کے خواب تو وہی ہوتے ہیں، انبیاء، ہمارے خواب تو بعض خیالات ہوتے ہیں، جیسا دل کو خیال رہا اسی خیال میں خواب بھی آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی الہی ہوتے ہیں، اور اپنا یہ اللہ کا حکم اپنے بیٹے کو سنایا۔ بدر بولا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ اللہ کو حکم ہے بیٹا میں تجھے اس کی راہ میں ذبح کروں۔ اللہ، اور آگے بھی وہ خلیل کے فرزند تھے حضرت اسماعیل، تو انہوں نے کہا ابا جان جس طرح اللہ کا حکم ہے اس طرح کرے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جانا مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اللہ اللہ، کیا سا جواب دیا،
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ماں تہجد پڑھنے والی ہو تو بیٹا بغداد کا پیر ہوتا ہے، ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا شاہ نقش بند ہوتا ہے، مائی ہاجرہ ہو تو بیٹا اسماعیل ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ مقام منام میں آسمان کے فرشتے حیران ہیں کہ یہ اللہ کا خلیل کیسا ہے، چھری پکڑ کے اپنے فرزند کو ذبح کر۔ روز آپ وہ لوگ ماں سے سنتے ہیں کہ ان کی جگہ جنت سے دمبا آ گیا، ان کی جگہ جنت سے دمبا آ گیا، پھر ان کے بدلے وہی قربان ہو۔ یہ عالم اسلام کے اندر پوری دنیا میں جو قربانی ہوتے ہیں یہ وہی یاد ہے، سنت ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ 3 بڑے امتحانات تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں کامیاب۔ یہ اللہ والوں کی زندگیاں، اللہ والوں کا عمل ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ ہوگا، میں اپنی تقریروں میں کہتا رہتا ہوں 2 یونیورسٹیاں تھیں، ایک مقام مینا میں تھی اور ایک میدان کربلا میں تھی۔ مینا کی یونیورسٹی میں خلیل اللہ کے فرزند نے امتحان دیا اور وہ کامیاب ہوئے، اور میدان کربلا کی یونیورسٹی میں حبیب اللہ کے فرزند حسین نے امتحان دیا اور وہ کامیاب ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ بور شریف۔ میرے دوستو، ان ایام میں حجاج کرام مناسک حج ادا کرتے ہیں، کعبہ شریف کی زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ اور حج جو ہے یہ اسلام کا رکن ہے، فرض ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، اس کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ حج فرض ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہر سال حج فرض ہے، ہاں کہہ دیتا تو حج تم پہ فرض ہو جائے گا۔ اور جس کی ہاں سے ہر سال فرض ہو، حج فرض ہو سکتا ہے، اس نبی کے اختیارات کا کیا عالم ہو۔ حضور نے فرمایا حج زندگی میں ایک مرتبہ۔ اسلام کا رکن ہے، جس طرح نماز، زکوٰۃ، روزہ اسلام کے ارکان ہیں، اسی طرح حج بھی۔ اور میرے دوستو، مسلمانوں پر ان ارکان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے، خطبہ احادیث میں ہے، یا رسول اللہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کلمہ شریف جو ہے
یہ جنت کی چابی ہے بے شک. اور حضور نے فرمایا ایک بات سمجھو، تالا اس چابی سے کھلتا ہے جس کے دندے ہوں. تالا اس چابی سے کھلتا ہے جس کے دندے ہوں. دندوں کے بغیر جو چابی ہو نا اسے تالا، دندوں والی چابی لے جائیں گے تو تالا کھلے گا. حضور نے فرمایا یہ جنت کی چابی تو ہے مگر اس جنت کی چابی کے دندے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے. ایسے دندوں والی چابی لے جائیں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا. تو یہ حج بھی اسلام کا رکن اعظم. طوفان نوح سے بیت اللہ شریف گر گیا. جب طوفان تو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تو گر گیا. اس سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، گر گیا. یہ قربانی کا واقعہ ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل بائی صاحبہ کا ڈیرا وہاں سرزمین حرم میں لگ گیا. اور اللہ والے جہاں جاتے ہیں اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. اب اللہ نے حکم دیا میرے خلیل سارے امتحان ہو گئے، اب میرا گھر بناؤ. گھر بناؤ. مولا باپ بیٹے نے کعبہ کی تعمیر شروع کر دی. اللہ کعبے کی تعمیر کی، کعبے کی بنا رہے تھے، تعمیر کی. دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول. معلوم یہ ہوا کہ ہر اچھا کام کر کے دعا مانگنی چاہیے. حضرت خلیل نے اچھا کام کیا نا، بیت اللہ شریف تعمیر کیا تو دعا، ہر اچھا کام کر کے دعا مانگنی چاہیے. پھر تعمیر کعبہ کے وقت خلیل نے رب سے مانگا، کچھ مانگا. ہمارے میلاد کے جلسوں میں آپ سنتے رہتے ہیں رب سے کیا مانگا. رب سے اللہ کا حبیب مانگا. اللہ کا یا اللہ وہ جو حبیب تیرا آئے نا تو میری نسل پاک میں سے. بھائی تعمیر کعبہ کے وقت حضرت خلیل نے تو حضور کو مانگا نا، اور حضور نے کس کو مانگا؟ حضور نے رب سے کس کو مانگا؟ حضور نے رب سے عمر فاروق کو مانگا. حضور نے فرمایا یا اللہ مکے میں 2 عمر رہتے ہیں، عمر ابن ہشام ہو ابو جہل اور عمر ابن خطاب. ان میں سے جو کھرا ہو وہ مجھے دے دے، جو اچھا ہو وہ مجھے دے دے. اور پھر حضور نے خاص طور پر عمر فاروق کے لیے دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر فاروق کے ذریعہ، عزت دے اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعہ سے. اولیاء اللہ کہتے ہیں ہماری عزت اسلام سے ہے، علماء کہتے ہیں ہماری عزت اسلام سے ہے، ایمان والے کہتے ہیں ہماری عزت اسلام سے ہے. واہ عمر فاروق تیری عظمت کا کیا کہنا.
اللہ کا حبیب رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اسلام کو عزت دے دے عمر ابن خطاب کے ذریعے. کیا عظمت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. تعمیر کعبہ کی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کوئی مکان بناتا ہے نا کاریگر، جب وہ بن جاتا ہے تو اس کو ارد گرد دیکھتا ہے کیسا بنا. ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی نا، کبھی ادھر سے اس کو دیکھتے، کبھی ادھر سے، کبھی اس طرح چکر لگاتا ہے کعبے کی عمارت. ان کا دیکھنا اللہ کو ایسا پیارا لگا، اللہ نے فرمایا اب خلیل ایمان والے جس طرح تو اس کعبے کا چکر لگا کر پھر رہا ہے، اب اس کعبے کا طواف حاجی کریں گے. اسی سے ابتدا اس وقت سے رکھ دی ہے. یہ مناسک حج جتنے ہیں یہ اللہ والوں کی یادگاریں ہیں، یہ ان اللہ والوں کی یادگاریں ہیں. دیکھو نا حاجی لوگ شیطانوں کو کینکریاں مارتے ہیں، کینکریاں مارتے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو تو شیطان نظر آیا تھا، حاجیوں کو تو شیطان نظر آتا ہے، ان کو تو شیطان نظر ہے. وہ تو ایک خاص ان کو قربانی سے روک رہا تھا نا. حاجیوں کو کس قربانی سے روکتا ہے؟ حاجیوں کو نظر بھی نہیں آتا، پھر بھی کینکریاں اس وقت ستونوں پر، کنکریٹ کے ستونوں پر مارتے ہیں. اللہ رسول کا حکم ہے تمہیں شیطان نظر آئے یا نہ آئے، اور خلیل اور حضرت اسماعیل کی سنت پہ عمل، سنت پر جس طرح انہوں نے کیا ہے. تو حج کے جملہ مناسک یہ اللہ والوں کی ادائیں ہیں اور اس کی یاد گارے ہیں. اللہ صفا مروہ کیوں دوڑتے ہیں؟ موٹی بات ہے. سعی کرتے ہیں، صفا مروہ کے چکر کیوں لگاتے ہیں؟ کہیں تیز کہیں آہستہ. وہ تو مائی ہاجرہ عبادتاً نہیں دوڑی تھی، ضرورتاً دوڑی تھی. عبادتاً نہیں دوڑی تھی، ضرورتاً دوڑی تھی. مائی ہاجرہ ان کو ضرورت تھی پانی کی تلاش میں. بچہ رو رہا تھا، پانی تلاش کر رہی تھی. آج کو کون سا بچہ رو رہا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کو ان کا دوڑنا، مائی صاحبہ کا دوڑنا کہاں تیز کہیں آہستہ، اللہ کو ایسا محبوب لگا، ایسا پسند ہوا. فرمایا حاجیو اب تمہارا اس صفا و مروہ میں دوڑنا تمہارا حج بن جائے گا. اللہ والوں کی ادائیں، یہ مناسک حج جو ہے. او حاجیو تم کیوں دوڑتے ہو؟ کیوں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہو؟ کیوں طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں تم رمل کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ کندھوں کو کیوں ملاتے ہو؟ حاجی کہتے ہیں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، وہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں. رمل کرتے ہیں نا، کندھوں کو ہلا. حضور کے صحابہ مدینہ طیبہ گئے، پیچھے کافروں نے کہا مدینے کی راس حضور کے غلاموں کو راس نہیں، کمزور ہو گئے. مہاجرین صحابہ جب وہ عمرے کے لیے آئے نا تو حضور نے فرمایا میرے صحابیوں عمرے کے لیے جا رہے ہو،
طواف کعبہ آکڑ کے پہلوانوں کی طرح کرنا، کافروں کو، مکہ کے کافروں کو پتہ چلے کہ نبی کے غلام کمزور نہیں۔ صحابہ کی جماعت آئی، طواف کیا، مکہ کے کافر اکٹھے ہو گئے، حضور کے صحابہ آ گئے، طواف کعبہ آکڑ کے پہلوانوں کی طرح وہ حضور کے صحابہ کر رہے۔ مکہ کے کافر ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے تو سمجھا تھا نبی کے غلام کمزور ہو گئے مدینہ میں، یہ تو پہلوان بن کے آ گئے، یہ تو پہلوان بن کے آ گئے۔ وہ تو ایک خاص واقعہ کے لیے، ایک خاص ضرورت کے لیے کندھوں کو پہلوانوں کی طرح طواف کعبہ کرنا ایک خاص وقت کے لیے تھا، لیکن اللہ رسول کا حکم ہوا کہ او حاجیو وہ تو کر گئے، اب ان کی سنت اور ادا کو تم نے قیامت تک اپنانا ہے۔ مناسک حج میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اللہ والوں کی ادائیں ہیں، ان کی یاد۔ اللہ تعالیٰ اس مختصر بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔